الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر عزیز دوستو بزرگوں، ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عید کے لیے 3 دن باقی ہے۔ تو اس مہینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ذی الحجہ کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کا ایک جو ہے مقام ہے، اس کا ایک ویلیو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے۔ مہینے 12 ہے، کون سا بھی لے لو تم، انگلش کیلنڈر لے لو، عربی کیلنڈر لے لو، یا جو ہے غیروں کا کیلنڈر لے لو، سب کے نزدیک 12 مہینے ہی ہے۔ کسی کے پاس 10 مہینے ہیں، کسی کے پاس 6 مہینے کا سال ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کا بھی کیلنڈر لے لو آپ، 12 ہی مہینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین کو بنایا ہے اس وقت سے جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے 12 مہینے بنایا سال کے۔ تو ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت قیمتی ہے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے جو ہے نا بہت احترام والے ہیں، محترم ہے، عزت والے ہیں۔
وہ کیا ہے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے جو ہے بہت عزت، ریسپیکٹ والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، بہت اہمیت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا ویلیو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو یہ ان 4 مہینوں میں سے ہم جس مہینے میں گزر رہے وہ ہے ذی الحج کا مہینہ، اور یہ اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ اسلام کا کیا ہے؟ آخری مہینہ۔ اس کے بعد جو ہے محرم، نیو ایئر شروع ہوتا، نیا مہینہ اسلام کا 1445، اب ہجری جو چل رہا ہے 1445، اب یہ مہینہ اینڈ ہوتے ہی 1446 ہو جائے گا ہجری سال کے حساب سے۔ تو اس مہینے کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے چونکہ اس مہینے میں ایک اہم عمل، اللہ تعالیٰ کا ایک اہم حکم حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ حج کب ادا کیا جاتا ہے؟ صرف اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کب بولے جب آپ حج کرنا چاہیں گے نہیں کر سکتے، حج کرے تو بھی حج ہوتا نہیں ہو، صرف اسی مہینے میں، اور اس مہینے میں بھی چند مخصوص دنوں میں 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک جو 5 دن ہے حج کے دن ہیں، ان 5 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے یعنی حج، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس مہینے کی اہمیت۔ اور اس مہینے میں قربانی دی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے اندر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتوار کی فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے تکبیر پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے مرد کے لیے جو مسجد میں نماز ادا کرے۔ عورت کے لیے وہ آہستہ پڑھے گی۔ عورت کیا کرے گی؟ زور سے تکبیر نہیں پڑھے گی، آہستہ پڑھے گی۔ دیکھیے کتنا شریعت نے کتنا جو ہے عورت کا لحاظ کیا ہے۔ بلند آواز سے مرد کو حکم ہے، لیکن عورت کو گھر میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو چونکہ اس کا آواز بھی جو ہے لچک ہوتی ہے، اس کی آواز میں، اس کی آواز پر فدا ہو جاتے ہیں لوگ۔ اسی لیے کیا ہے، لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو، عورت کی آواز سن کر کے اس کے اوپر اس کا دل نہ جائے، اس لیے کیا ہے، اس کو آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جب تکبیر آہستہ پڑھنے کا حکم ہے تو پھر انہیں آواز سے کیسے بول سکتی دوسروں کے ساتھ؟ دوسری باتیں آواز سے کیسی کر سکتی؟ وہ کیسے اجازت ہوگی؟ تو تکبیرات اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اور اسی مہینے میں عید کا عمل ہے۔ بقرعید، عید منائی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، تو وہ صرف اسی مہینے میں ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس مہینے کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن
احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ذی الحجہ کی 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، یعنی شروع تاریخ سے لے کر عید تک، یہ جو 10 دن ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال جو ہے بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ محبوب ہے، سال کے کسی اور دنوں میں اتنا زیادہ اللہ کو نیک اعمال محبوب نہیں۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو نیک اعمال تلاوت ہے، ذکر ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صدقہ خیرات ہے، نیک اعمال بہت سارے ہیں، کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندے کرے، اللہ کو پسند ہے، یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ ہرگز نہ کرے۔ ان 10 دنوں میں گناہوں سے احتراز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی قسم کھائی ہے 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 رات کون سی ہے؟ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ تو یہ 10 رات جو ہے وہ یہی بقرعید کے 10 دن شروع سے لے کر کے عید تک کے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہو تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے، بیکار چیزوں کی قسم نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ۔ انسان بھی جو ہے امپورٹنٹ چیزوں کی قسم کھاتا ہے، فالتو چیزوں کی قسم نہیں کھاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقام جو ہے بہت زیادہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اس سے یعنی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے نا یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن کیا ہے؟ بہت ہی قیمتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن میں جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے، ان 10 دنوں میں جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ 10 دن کیوں اہم ہے؟ اس میں ایک روزہ رکھے تو 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب، اور اس میں جو شخص ایک رات جاگتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، رات میں عبادت کرتا ہے، رات میں ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، جاگتا ہے، اللہ کے لیے جاگتا ہے، ایک وہ اپنے کام کے لیے جاگ رہا ہے یا کسی اور چیز کے لیے جاگ رہا ہے، چیٹنگ کے لیے جاگ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس یعنی ان 10 دنوں میں ایک رات میں جاگنا گویا کہ شب قدر میں ایک رات شب قدر میں جاگنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اتنا اہم ہے یہ 10 راتیں اور اس کی 10 دن ذی الحجہ کی۔ لیکن ہم لوگوں کو اس کا یعنی ویلیو معلوم نہیں۔ ہم جیسے عام دن جو ہے گزار رہے ہیں ویسے ہی ان کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ جیسے عام دنوں میں ہم معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس میں کوئی نیک عمل نہیں، ویسے ہی ان ایام کو بھی گزاریں گے
تو پھر لاس کس کا ہے؟ ہمارا ہی لاس ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال پسندیدہ ہے۔ اس لیے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ کریں گے؟ نیک اعمال کریں گے؟ نہیں؟ کیا لے جی ہمیں جمعہ پڑھتے ہیں، تمہیں کیا جمعہ بہت بڑا نیک عمل، ہمیں جمعہ پڑھتے ہیں بس ہے، اب ہمارے دوسرے باتیں بولو نہ کو، تمہیں ہمارا ٹائم بھی ملتا نہیں ہمیں، ایسا بولتے ہیں۔ یہ جو زندگی کے لمحات ہے بہت قیمتی ہے، نہیں معلوم جو ہے پھر آئندہ سال کی 10 دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، بقرعید نیکسٹ ایئر ہمیں ملے نہ ملے۔ اسی وقت جو لمحات ہم کو حاصل ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں یعنی ثواب زیادہ جو ہے رکھا ہے، تو اس کو وصول کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی دیکھیں گے لوگوں کیا ہے، ابھی بہت جینا ہے، میں ابھی بہت زندہ رہوں گا، کوئی گارنٹی ہے موت کا؟ پنچر والے، بھارت پنچر والے پرسوں 15 دن پہلے گزر گئے، اچھا چلتے تھے پھرتے تھے، اسپاٹ گزر گئے یہاں کونے میں، یہ روڈ لاسٹ کونے میں پنچر کی دکان ہے، عجیب، کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، گزر گئے۔ میں بھی شاک ہو گیا سڈنلی جو ہے، 2 دن پہلے ان سے بات کیا تھا میں، 2 دن کے بعد نہیں ہے دنیا میں، کیا گزر گئے۔ تو ہمارا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب مرتے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے، جب تک زندہ ہے نیک اعمال زیادہ کریں، ان دنوں کی قدر کرے، نمازوں کی قدر کرے، نیکیوں کی قدر کرے۔ آج جو ہے نیکیاں کریں گے، کل قیامت میں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اگر آج نیکیوں کے بغیر زندگی گزاریں گے، کل خون کے آنسو روئیں گے، نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے پچھتائیں گے، روئیں گے، لیکن وہاں کا رونا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ جو دن ہے ذی الحجہ کے 10 دن، اس کے اندر اعمال کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، ذکر کا اہتمام کرے، تلاوت کرے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے حاجی لوگ جو ہے وہاں پر جگہ جگہ جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، دور دور سے پوری دنیا سے جا کر کے وہاں دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم دعا نہیں کر رہے تو اس کا لاس۔ تو ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے، نیک اعمال زیادہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک یوم عرفہ آتا، اس میں کیا ہے، یوم عرفہ، عرفے کا دن، عید سے ایک دن پہلے، پیر کو عید ہے تو اتوار یوم عرفہ ہے، تو عید سے ایک روز پہلے جو شخص روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، جو شخص عرفے کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے 1 سال کے پیچھے کے 1 سال اور آئندہ کے 1 سال، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے اس کے۔ عرفے کا ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے معافی کا ثواب بتایا گیا ہے۔ تو عرفے کا دن روزہ بھی رکھنا ہے، اتوار کو 2 سال کے گناہ ایک روزے پر جو ہے
2 سال، ایک بیک اور ایک بعد میں آنے والا جو سال ہے، گزرا ہوا سال اور نیکسٹ ایئر، دونوں گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک روزے پر معافی کا ثواب رکھے ہیں۔ تو ایک دن روزہ رکھنے میں کیا مشکل ہے؟ رکھیں گے؟ رکھنے کی کوشش کریں۔ روزہ ویسے ہی جو ہے زیادہ ثواب کی چیز ہے، جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے، شیطان سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے روزہ۔ اور پلس کیا ہے، ہیلدی رہنا بولے تو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جتنا آپ روزہ رکھیں گے اتنا زیادہ ہیلدی رہیں گے۔ تو جب ہم کو ثواب بھی مل رہا ہے اس پر، تو کیوں ہم روزہ نہیں رکھیں گے؟ ہیلتھ بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوں گے، 2 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے، کیوں نہ روزہ رکھیں ہم؟ تو عرفے کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تکبیرات تشریق بھی پڑھنا ہے۔ تکبیرات تشریق یعنی اتوار کے دن روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، اتوار یعنی ہفتے کے رات میں سحری کریں گے، ہفتے کی رات میں سحری کریں گے۔ جس دن سحری کریں گے اسی دن فجر سے جو ہے وہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہے۔ ایام تکبیرات تشریق جن کو کہا جاتا ہے، وہ فجر سے سٹارٹ۔ کب تک بولیں گے؟ 5 دن بولنا ہے وہ تکبیرات، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 5 دن تک وہ تکبیرات پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، امام کو بھی، مقتدی کو، سب کو۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھ رہی، عورتیں بھی پڑھنا، آہستہ پڑھنا لیکن۔ تو یہ جو ہے اتوار سے فجر سے شروع ہو کے جمعرات 20 تاریخ، 20 میں جمعرات کے عصر تک پڑھنا ہے اس کو۔ عصر کے بعد اینڈ ختم، ابھی نہیں۔ تو تکبیرات تشریق بھی پڑھنے کا حکم ہے، اس یعنی شروع ہونے والا ہے یہ بھی۔ اور اس میں قربانی بھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قربانی ہے۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ کون قربانی دینا ضروری ہے؟ یہ بھی مسئلہ سمجھنا ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا جو ہے 7.5 تولہ سونا، یا پھر جو ہے نیٹ کیش، یا پھر جو ہے بزنس کا پیسہ ہے، بزنس کرنے کے لیے اس نے جو ہے بہت سارا مال لے کے رکھ لیا ہے، وہ اس میں ملایا جائے گا۔ تو 4 چیزیں ہیں، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور نیٹ کیش یا بزنس کا مال، اور ایسے ہی گھر کی اور ایسی وہ چیزیں جو انسان کے استعمال میں نہیں آتی، یعنی 2 گاڑی رکھ لی، 1 گاڑی چپ کے پڑ کے ہے، گھر میں ویسٹ بہت ساری چیزیں رکھ لیا ہے، خرید کے رکھ لیا ہے لیکن وہ یوز میں نہیں ہے، وہ بھی جو ہے قربانی واجب ہونے کے لیے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یعنی اب صاف اگر بولنا ہے آپ کو، 50,000 جس کے پاس ہے اس کے اوپر قرض نہیں ہے، 50,000 اویلیبل ہے اس کے پاس، 50,000 سے زیادہ سامان اس کے پاس پڑ کر ہے، چاہے وہ بزنس کا ہو چاہے کیش کی شکل میں ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو جس کے پاس 50,000 ہے انہوں قربانی کرنا، نہیں کرے تو گناہ ملے گا ان کو، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، 50,000 جس کے پاس ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے، یعنی وہ اس کے اوپر قرض نہ ہو۔ اس کے اوپر سال گزرنا بھی ضروری نہیں، عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر عید یعنی 12 تاریخ سے پہلے جو 3 دن ہے نا قربانی کے، ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی 50,000 کا مالک ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو ایکسٹرا پیسے رکھ کے ہے۔
قرض وغیرہ ہے تو پھر الگ بات ہے، تو قربانی بھی کریں گے تو یہ قربانی جو کرتے ہیں نا اس کے اوپر اعتراض ہوتا، اس کے اوپر کیا ہے، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. مسلمان خود غیر کر رہا ہے تو اس کا اپنا الگ مسئلہ، اس کا اپنا عقیدہ الگ ہے، اس کا الگ یقین ہے، لیکن مسلمان بھی جو ہے، جو نیو ایجوکیٹڈ پرسنس ہے، جو دنیا کی تعلیم زیادہ پڑھ لیے ہیں، انہوں بھی اعتراض کر رہے ہیں کیا ہے یہ جانور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہیں کاٹنا چاہیے، یہ جو ہے اہنسا ہے، ہنسا ہو رہا ہے، جانور کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے. تو اس اعتراض کا جواب بہت طریقے سے ہمارے علماء نے دیا. اصل تو ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہم کو کرنا ہے، وہ اس کا ریزن ہو نہ ہو، اس سے ریزن سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ جو بولے وہ کرنا بس. لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے، یعنی جن کو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے ظلم ہے، وہ نہیں ہے، اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے. اس کو سمجھانا ہو تو 1 گھنٹہ ہونا. آج میں وہ ٹاپک پہ بات کریں گے بول کو آیا، لیکن ٹائم نہیں ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے.